اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی میری قدر ہی نہیں کرتا۔ میں جہاں جاتی ہوں بس لوگ مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو شاید مسئلہ ان میں نہیں ہے بلکہ ان کی حدود میں ہے جو آپ نے کبھی بنائی ہی نہیں۔ جو شخص خود اپنی عزت نہیں کرتا، دنیا اسے استعمال کرتی ہے۔ یہ کڑوا سچ ہے مگر حقیقت ہے۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت تب ملتی ہے جب آپ خود کو سستا بیچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جتنا خود کو نظر انداز کریں گے، لوگ بھی اتنا ہی آپ کو نظر انداز کریں گے۔ خاموشی اچھی بات ہے مگر حد کے بغیر خاموشی آپ کی عزت چھین لیتی ہے۔ یہ 20 باتیں آپ کو بولنا نہیں سکھائیں گی، یہ آپ کو وہ وقار دیں گی جس کے بعد لوگ خود آپ کو سننا شروع کریں گے اور آپ کو عزت دیں گے۔ تو یہ 20 باتیں یہ ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ ولاگ شروع ہو رہا تھا صبح کے ٹائم، میں آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی دن کی روٹین بھی شیئر کروں گی اور یہ پیارا سا ٹاپک بھی جس پر عمل کر کے آپ بھی اپنی عزت کروا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک پوائنٹ ہی آپ کی عزت میں اضافہ کرنے کا باعث بنے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اپنے لفظوں کی قدر کریں۔ آپ جو بات کہیں صاف اور اعتماد سے کہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بات اچھی صاف گو ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو پسند کریں۔ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے سب کو خوش کرے۔ خود کی بے عزتی، کیونکہ لوگوں کبھی خوش نہیں ہوتے چاہے ان کے لیے جان بھی دے دیں۔ دونوں تو فضول میں سب کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ جیسا بھی کریں گے یہ لوگ منہ پہ تو خوش ہوں گے، اندر سے یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فضول میں یہ کوشش کرنا بند کر دیں۔ نمبر 3 پہ جو پوائنٹ ہے، اپنی حدود کو مقرر کریں۔ ہر بات پر ہر وقت ہر کسی کے لیے ہاں نہ کہیں، انکار کرنا بھی سیکھیں۔ ہر کسی کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اس سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے اور لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہر وقت اویلیبل رہنے والے کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے، انکار کرنا بھی سیکھیں۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے، اپنے وقت کی قدر کریں۔ جو آپ کے وقت کی عزت نہیں کرتا وہ آپ کی بھی عزت نہیں کرے گا، اس لیے اپنے وقت دوسروں کے لیے ضائع نہ کریں، اپنے وقت کی خود عزت کریں اور اپنے وقت کو بچا کے رکھیں۔ نمبر 5 پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے، اپنی خاموشی کو کمزوری نہ بننے دیں۔ جی ہاں، خاموش رہیں مگر بے بس نہ نظر آئیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور بولیں۔ ہر وقت اور ہر جگہ خاموش رہنے سے لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے جہاں بولنا ہے وہاں بولیں اور جہاں خاموشی اختیار کرنی ہے وہاں خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بنوائیں۔ نمبر 6 پر اپنے فیصلوں پر قائم رہیں۔ بار بار فیصلے بدلنا آپ کی عزت، اپنے فیصلے خود کریں، آپ کی عزت کم کرتی ہے۔ اپنے فیصلے خود کریں اور اس پر قائم رہیں۔ کسی کو موقع نہ دیں کہ آپ کے گھر کے فیصلے وہ خود کریں۔ اپنے فیصلے ہمت، حوصلے اور کانفیڈنس سے کریں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ نمبر 6 پہ جو پوائنٹ ہے، خود کو کمتر نہ سمجھیں، اپنی صلاحیتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اگر آپ اسے ایسا کریں گے تو پھر لوگ آپ کو خود کچھ نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنی پہچان کو آگے بڑھائیں اور اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کریں اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ثابت نہ کریں۔ کمزور لوگوں کو تو ویسے ہی معاشرہ جینے نہیں دیتا، نہ رشتہ دار، نہ بہن بھائی، نہ کچھ۔ اس لیے کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ثابت نہ کریں۔
नंबर 8 पे जो पॉइंट है, गलती माने मगर खुद को जलील ना करें। जी हाँ, माफ़ी इज़्ज़त बढ़ाती है, खुद को नीचा दिखाना नहीं। बिला वजह हर किसी से माफ़ी ना मांगें और अपनी इज़्ज़त कम ना करवाएं और अपने आप को जलील ना करें। जहाँ आपकी गलती हो ज़रूर सॉरी करें, लेकिन जहाँ आपकी गलती नहीं वहाँ से आप बिल्कुल अपने आप में खड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं कि जब मेरी गलती ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। खुद को जलील ना करें और बल्कि वो जगह ही छोड़ दें जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है, जहाँ आपके लिए गुंजाइश नहीं है। इसलिए बिला वजह हर वक्त हर किसी से माफ़ी मांगना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ये आपकी इज़्ज़त में कमी करता है। गैर ज़रूरी बहस ना करें, गैर ज़रूरी बहस ना करें। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। इज़्ज़त बचाना ज़रूरी है। जहाँ बहस हो रही हो बेहतर है वहाँ से उठकर चले जाएं और अपनी इज़्ज़त बचाएं। अगर आपके अंदर बर्दाश्त, हिम्मत और हौसला नहीं है तो बेहतर है हम वो जगह ही छोड़ दें। तो उस पॉइंट सारे साथ साथ चलते जाएंगे। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। और इसके साथ साथ मैं कढ़ाई गोश्त की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको भी देखें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 10 पे जो पॉइंट है, नंबर 10 पे पॉइंट है, अपने लिबास और अंदाज का ख्याल रखें। सादगी और सफाई खुद ब खुद एहतराम दिलाती है, खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त में इजाफा करती है। अपने लिबास कपड़ों का ख्याल रखें, किसी को बात करने का मौका ना दें, अपनी मर्ज़ी से पहने लेकिन लोगों को इतनी इजाज़त ना दें कि वे आपके ऊपर बात करें। नंबर 11 पे जो पॉइंट है, अपने असूल वाज़िया रखें। जिन लोगों के असूल होते हैं इनकी इज़्ज़त होती है, इसलिए अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल और हद मुकर्रर करें जिनको लोग क्रॉस ना करें और ना उनको इस चीज़ की इजाज़त दें। नंबर 12 है, बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से ना दें। जी हाँ, शाइस्तगी हमेशा ऊंचा रखती है, इसलिए किसी से बदतमीज़ी ना करें। इसलिए इससे आपकी इज़्ज़त कम होती है, लेकिन किसी को अपने साथ बदतमीज़ी करने की भी इजाज़त ना दें। खामोश रहें, अगर आपके अंदर बर्दाश्त है तो उस बात को सुनें, बल्कि सुनने की ज़रूरत ही नहीं, उस जगह से उठ जाएं और अपने इज़्ज़त को बचाएं। बेहतर यही है कि ऐसे लोगों के मुंह ही ना लगे जो बदतमीज़ हों, जो आपकी इज़्ज़त करना ना जानते हों। इसलिए फ़ौरन उस जगह से उठकर चले जाएं। अपने जज्बात पर काबू रखें। जी हाँ, अगर आप कहीं महफ़िल में रिश्तेदारों में कहीं बैठे हैं तो गुस्से में अपने जज्बात पर काबू रखें। अल्फाज आपकी इज़्ज़त गिरा देते हैं, इसलिए गुस्से में अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर ज़्यादा गुस्सा आए तो उस जगह से उठकर खड़े हो जाएं, बाहर चले जाएं, 2-3 मिनट टहलें, पानी पी लें, लेकिन उस जगह पर वापस ना जाएं। खुद पर काम करें। जी हाँ, इल्म, हुनर और किरदार इज़्ज़त की बुनियाद है, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहें, सीखते रहें और अपने अंदर ऐसा हुनर पैदा करें कि सब लोग आपकी तारीफ़ करें, आपकी इज़्ज़त करें, आपकी वाह करें, ना कि ऐसी कोई बात करें जिससे आपकी इज़्ज़त ख़राब हो। इसलिए खुद पर काम करें, खुद को ऐसा बनाएं कि लोग देखकर आपकी और आपके वालिदैन की तारीफ़ करें। नंबर 15 पे पॉइंट है, लोगों को हद से ज़्यादा वजाहतें ना दें। जी हाँ, हद से ज़्यादा किसी को वजाहत ना दें। जिससे जो समझना है वो समझे। हर काम और हर बात की वजाहत देकर अपनी इज़्ज़त कम ना करवाएं। बार बार वजाहत ना दें अपनी बात वक्त पर ख़त्म करें और अपनी इज़्ज़त बनवाएं। वजाहतें वो लोग देते हैं जो झूठे होते हैं, इसलिए अपनी इज़्ज़त करवाएं। अपनी बात वक्त पर ख़त्म करें। ज़्यादा बोलना बात को असर ख़त्म कर देता है। कम बोलें, अच्छा बोलें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ज़्यादा बोलना भी आपकी इज़्ज़त को ख़त्म कर देता है। इसलिए बात अच्छी और मुख्तसर करें। नंबर 17 पे है, अपने राज किसी को ना बताएं। जी हाँ, अपने राज हर किसी को ना बताएं। राजदारी वक़ार बढ़ाती है। किसी से अपने दिल की बात या राज शेयर ना करें, क्योंकि आपका राज कोई नहीं रखेगा बल्कि दूसरों तक फैला देगा और नतीजा आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी। नंबर 18 पे है, अपने वादे पूरे करें ये अपने वादे पूरे करें। वादा पूरा करना एतमाद और इज़्ज़त दोनों दिलाता है, इसलिए जब किसी से वादा करे तो इसको पूरा करना, वरना लोग
اگلا پوائنٹ ہے اپنی کامیابی پر شرمندہ نہ ہو۔ جی ہاں، آپ کی محنت آپ کا حق ہے۔ اپنی کامیابی پر خوش ہوں، شرمندہ نہ ہوں، کسی کو موقع نہ دیں خود پر ہنسنے کا۔ کامیابی عزت دیتی ہے، شرمندگی نہیں، اس لیے اس کا کھلے دل سے استقبال کریں اور اس کی اپنی کامیابی پر خوش ہوں۔ سب سے پہلے خود اپنی عزت کروائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دنیا آپ کو وہی عزت دیتی ہے جو آپ خود کو دیتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو عزت دیں تو دوسرے خود بخود آپ کی عزت کریں گے۔ آپ کسی کی ذات پر بات نہ کریں۔ جی میں کہہ رہی تھی آپ کسی کی ذات پہ بات نہ کریں تاکہ کوئی آپ کی ذات پر بات نہ کریں۔ اپنی زندگی میں یہ 10 باتیں اپنائیں تاکہ آپ کی زندگی اچھی اور آسان گزر سکے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور میری یہ ویڈیو کا جو اسکرپٹ تھا یہ کیسا لگا۔ تو ملیں گے، میں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں لیکن میرا واچ ٹائم نہیں بڑھ رہا۔ پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ میرا واچ ٹائم بھی پورا، اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور ایک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو سے کیا آپ نے سیکھا۔ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ اچھا لگا اور آپ نے اس سے کچھ لرن کیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے۔ یہاں یہ تھوڑے کل کا یہ ولاگ میں نے باہر گئی تھی تو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، موسم بہت خوبصورت تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ اسی ویڈیو کا ایک کلپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔